منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم شدم گر کے خیال او نمی دانم کجا رفتم. کچھ ایسی ہی کیفیت ہو جاتی ہے جب یہ سارے اس دور میں چلے جاتے ہیں، ان باتوں کے اندر چلے جاتے ہیں. مجھے سرکار پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک اسکول چھوڑنے جاتے رہے ہیں اور واپسی پہ مجھے وہ لینے بھی آتے رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو تھا 9ویں 10ویں کا جو میرا ہے، وہ مجھے ڈیوٹی لگی تھی افضال صاحب کی. افضال بھائی ہم انہیں کہتے تھے شروع سے، وہ ابھی بھی ہمارے افضال بھائی ہیں. کتنے گئے جی؟ چلے گئے؟ اچھا اچھا چلیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں، وہی بات کریں گے. تو سرکار جو تھے نا، وہ جب جانا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے وہ کدھر ہے تمہارا گھوڑا؟ ویسپا ہوتا تھا ان کے پاس، تو کہتے وہ گھوڑا لے کے آؤ، چلو پھر تیار کرو گھوڑا، ہم نے جانا ہے. تو اس گھوڑے کی یہ سعادت بھی ہے کہ اس گھوڑے پہ افضال صاحب کے ساتھ سرکار نے بھی ٹریول کیا ہوا ہے. تو میں دیکھیں لنگر شریف پہ مصروف ہو گئے ہیں، دیکھیں ذرا. تو درمیان میں میں گزارش کروں گا محترم ہمارے تنویر صاحب آئے نا، لو جی پھر علی بھائی رہ گئے ہمارے پاس، عالمگیر ہے ہمارے پاس ابھی. میں چاہوں گا کہ علی بھائی بڑے پیارے سے میٹھے سے علی بھائی ہیں ہمارے، اور بڑے انداز میں ان کی حاضری ہوا کرتی تھی. شروع آ کے آرام سے ان کی ایک 70 ہوتی تھی، 70 پہ آرام سے آتے تھے باہر، سکون سے کھڑا کرتے تھے اس کو، پھر ہیلمٹ رکھتے تھے، پھر فائل نکالتے تھے، پھر کنگھی کرتے تھے، ہاتھ منہ صاف کر کے پھر بیل دیتے تھے کہ جی میں آ گیا ہوں جی. اور بڑی ساتیں ان کے پاس. سرکار کے بہت سارے خطوط جو ہیں وہ علی بھائی کی ہینڈ رائٹنگ میں موجود ہیں. جو جواب دیا کرتے تھے تو سرکار لکھوایا کرتے تھے، علی بھائی اس کو لکھا کرتے تھے. بہت سارے خطوط ان کی ہینڈ رائٹنگ میں ہمارے پاس موجود ہیں جو گمنام ادیب میں بھی شائع ہو چکے ہیں. تو وہ سفر ان کا بہت زبردست سفر ہے. میں چاہوں گا کچھ باتیں یہ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں، کچھ باتیں آج یہ ہمارے ساتھ اور شیئر کریں تاکہ ہماری کیفیات میں بھی کچھ اضافہ ہو. جزاک اللہ. محترم علی بھائی. جناب بابا حضور نے فرمایا تھا کہ محبت میں معذرت نہیں ہوتی، تو کاشف بھائی کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا. تو سالانہ امتحانات ہوتے ہیں تو اکثر بچے پاس ہو کے اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ بچے ہیں جو ٹیچر کے پاس ہی رہ جاتے ہیں. میں وہ نالائق بچہ تھا جو ٹیچر کے پاس ہی رہ گیا. اس لیے تو میں نا قل هو اللہ احد سے شروع کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. تو اس میں کہہ دیجئے کہ لفظ کی کیا ضرورت تھی؟ مضمون تو مکمل تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی نے اسے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو کل کے بغیر بھی مضمون مکمل تھا. تو کل کی کیا اہمیت ہے؟ تو کل جو ہے یہ پیغام رساں کی دیانت داری اور امانت داری کی انتہا ہے کہ جب فرشتے نے آ کے کہا کہہ دیجئے تو آپ نے اس کو بھی پیغام کا حصہ بنا دیا. تو وہ کل جو ہے آج تک وہ کل ہو اللہ کا حصہ ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ جب بابا حضور محفل شروع ہونے سے پہلے کہتے تھے بولو بولو، تو اصل میں وہ کوئی اور ان سے کہہ رہا ہوتا تھا بولو بولو. اور یہ بات مجھے پروفیسر علاء الدین اختر صاحب نے سمجھائی تھی، جو آپا عائشہ کے ہسبینڈ. تو اس موقع پہ بابا حضور کے وصال کے بعد نہ میں شاعر نہیں تھا نہ ہوں، تو مجھے 4 مصرے عطا ہوئے. تو وہ میں آپ کو اس کی وضاحت میں بتاتا ہوں. شاعر نے کہا تھا میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو جب بابا حضور بولتے تھے تو پس آئینہ اصل میں کوئی اور ہوتا تھا.
تو یہ 4 مصرے مجھے عطا ہوئے. لب تو میرے تھے علی اور بولتا کوئی اور تھا. مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لب تو میرے تھے علی اور بولتا کوئی اور تھا. بزم میں موتی سخن کے رولتا کوئی اور تھا. واصف مولا علی گویا تھے میرے ساتھ ساتھ. واصف مولا علی گویا تھے میرے ساتھ ساتھ. جیسے سنتا تھا میں خود اور بولتا کوئی اور تھا. میرا ایک دوست ہے جو غیر مسلم اقلیت سے تعلق رکھتا ہے لیکن بابا حضور کا بڑا فین ہے. تو اسے میں نے کہا ایک دن کہ یار تم جیسے بھی ہو لگتا ہے تم میرے پیر بھائی ہو. تو اس نے جو بات کہی نا وہ بڑی شاندار تھی. اس نے کہا جہاں تک علی بھائی جہاں تک واصف صاحب کی بات کا تعلق ہے نا تو ساری دنیا ہی آپ کے پیر بھائی. تو لاہور انگلش کالج کے 2 واقعات میں جو بابا حضور نے خود مجھے سنائے اس لیے وہ آتھینٹک ہے کہ بابا حضور نے خود مجھے سنائے تھے وہ میں سنانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ آپ شیکسپیئر پڑھا رہے تھے تو شیکسپیئر کی ایک لائن آ گئی کہ the earth was furious. زمین جو تھی وہ غضبناک تھی. the earth was furious. تو ایک شاگرد نے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھا کہ سر ارتھ کیسے فیوریس ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا ایسے اور اسی وقت زلزلہ آ گیا. دوسرا واقعہ ایک میرے جیسے نالائق سٹوڈنٹ کا ہے. اس نے سارا سال کچھ نہیں پڑھا اور آخر میں کہتا ہے کہ سر مجھے کوئی گیس دے. تو بابا حضور نے اسے چند سوالات لکھوا دیے. تو پڑھا تو اس نے کچھ نہیں تھا. تو جاتے ہوئے نا وہ دروازے میں رک گیا اور کہنے لگا کہ سر اگر یہ سوال نہ آئے تو میں کیا کروں. تو بابا حضور نے کہا کہ تم پرچہ چھوڑ کے آ جانا. تو وہ جب پرچہ دینے گیا تو وہ سوال نہیں آئے. اسے کچھ آتا نہیں تھا. وہ پرچہ چھوڑ کے آ گیا. تو شام تک یہ خبر عام ہو گئی کہ وہ پرچہ کینسل ہو گیا کیونکہ وہ آؤٹ ہو گیا تھا. اب پرچہ دوبارہ ہوگا. جب پرچہ دوبارہ ہوا تو وہی سوال آئے جو بابا حضور نے اسے لکھوائے. اچھا ایک ہم جب بزرگوں کی بات کرتے ہیں نا تو ایک اعتراض بڑا یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے روحانی کمالات بتاتے ہیں لیکن بطور انسان ایز ہیومن بینگ وہ کیسے تھے یہ آپ لوگ کبھی نہیں بتاتے. تو آج میں کچھ واقعات خاص طور پہ بابا حضور کی ایز اے ہیومن بینگ بتانا چاہتا ہوں. تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ بجلی کا بل جو ہے نا بہت کم آیا ہے. آپ نے میرے ذریعے میٹر ریڈر کو بلوا کے میٹر چیک کروایا تو پتہ چلا کہ میٹر بڑا سلو چلتا تھا. تو آپ نے وابڈا سے شکایت کر کے وہ میٹر تبدیل کروایا ایکسکیوز می اور اس کی جگہ صحیح رفتار سے چلنے والا میٹر لگوایا. تو یہ بطور انسان آپ کا کردار تھا. اور آپ کا ایک ملازم تھا جو وہ بیمار ہوا. اس کے پہلے تو اس کے متعلق شکایت ہوئی کہ وہ چوریاں کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہے. جب وہ بیمار ہو کے اسپتال داخل ہوا تو کاشف بھائی یہاں بیٹھے ہیں. تو بابا حضور نے کاشف بھائی کو حکم دیا کہ اسے بلڈ جا کے ڈونیٹ کریں. تو یہ ایز اے انسان تھا. اور میں جب حاضر ہوا تو مجھے درویشوں کے پاس ادب آپ کا کوئی علم نہیں تھا. تو مجھ سے بے شمار غلطیاں ہوتی تھی اور آپ ہنس کے معاف کر دیتے تھے. آپ کا قول ہے کہ سب سے بڑی قوت جو ہے وہ قوت برداشت ہے. تو آپ ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو میں نے آپ کا کردار دیکھا. آپ ایسے انسان کا تصور کریں کہ جسے برف کی سل پہ بٹھا دیا جائے برف کی سل پہ بٹھا دیا جائے اور اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہ ہوں. یہ بابا حضور کی قوت برداشت تھی. اور ایک آپ نے کالج کا اور واقعہ مجھے سنایا تھا. آپ نے کہا کہ جی جب کالج چل پڑا تو ایک ٹیچر کچھ اسٹوڈنٹ لے کے علیحدہ ہو گیا اور اس نے اپنا کالج بنا لیا. وہ کالج نہیں چلنا تھا نہ چلا تو واپس معافی مانگ کے واپس آ گیا. تو بابا حضور نے معاف کر دیا اسے. یہ واقعہ سنا کے آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اس نے ہمارے ساتھ یہ کتنی دفعہ کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے یہ ہمارے ساتھ 11 دفعہ کیا.
شولڈر لے کے الگ ہوا اور معافی مانگ کے پھر واپس آ گیا. تو ضمیر بھائی کو بابا حضور نے میرا سگا بھائی بنایا تھا. ایک دن بقرعید کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بقرعید کو ہم نماز پڑھ کے آئے دونوں اور بابا حضور کی طرف حاضر ہونے کی تیاری کر رہے تھے. تو گھر میں ایک خاتون مہمان آئی ہوئی تھی. انہوں نے طنز کیا کہ جہاں تم جا رہے ہیں انہوں نے کون سی تمہیں ران دے دینی ہے. خیر ہم نے طنز جو تھا وہ برداشت کر لیا. اسی اثنا میں باہر بیل ہوئی تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا بلکہ پریشان ہو گیا کہ بابا حضور عید ملنے کے لیے خود تشریف لائے تھے. لیکن یہ ابھی ابتدا تھی. جب میں قریب گیا تو آپ نے گاڑی کا دروازہ کھول کے کوئی چیز مجھے پکڑائی. وہ ایک ران تھی جو آپ لے کے خود آئے. اسی طرح میں ایک دفعہ حاضر ہوا. یہ میں آپ کے ایز اے انسان کردار کی بات کر رہا ہوں. کرامات کی بات تو اکثر ہوتی رہتی ہے. میں گیا تو آپ ایک چیک لکھ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ چیک مجھے دیں گے اور کہیں گے جا کے کسی کو دے آؤ. تو وہ چیک پتہ چلا میرے لیے ہی لکھ رہے تھے. تو بات یہ تھی کہ میں بڑے بھائی کی شادی تھی تو اس شادی کے اخراجات کے لیے وہ چیک تھا جو بابا حضور نے مجھے عنایت کیا. تو یہ آپ کا کردار تھا. پیر جو ہوتے ہیں مریدوں سے خدمت کرواتے ہیں. میرا جو پیر تھا وہ مریدوں کی خدمت کرتا تھا. تو خطوط چونکہ کاشف بھائی نے کہا خطوط میرے ذمے تھے تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ایسے کوئی خطوط ہو جسے آپ پڑھ کے چھٹک گئے ہو. میں نے کہا 2 ایسے خط آئے تھے. ایک خط انگلینڈ سے آیا تھا. اس میں لکھا تھا کہ جی آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ کا مرید ہوں. تو بابا حضور نے فرمایا کہ اس خط کو نہ تم سنبھال کے رکھ لو, الگ رکھ لو, یہ کام آئے گا. میں نے وہ سیف میں نہ الگ سنبھال کے رکھ دیا. بابا حضور کے وصال کے کافی عرصے بعد وہ خط لکھنے والے نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور اس اب نقطہ یہ کھلتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا مرید نہیں ہوتا. تو وہ خط ثبوت تھا کہ اس کا دعویٰ جو تھا وہ باطل تھا. آج آپ لوگ اس شخص کو نا یوسف کذاب کے نام سے جانتے ہیں. دوسرا خط جو آیا وہ ایک سادہ سے کاغذ پہ بھدی سی لکھائی میں نا 2 جملے لکھے ہوئے تھے کہ واصف صاحب میں نے آپ کا کالم پڑھا ہے. میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر رونق زمان ایبٹ آباد. تو آپ نے وہ خط جب میں نے پڑھ کے سنایا تو آپ نے کہا چلو ایبٹ آباد چلتے. اور وہ ڈاکٹر رونق زمان سے ملاقات, اس سفر میں مجھے بھی ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. تو ڈاکٹر رونق زمان سے جو ملاقات ہوئی وہ الگ کہانی ہے. تو اب چونکہ وقت جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے, میری عمر بھی اختتام کی طرف جا رہی ہے, محفل بھی اختتام کی طرف جا رہی ہے. تو بابا حضور کی ایک نظم کے اختتام کے چند شعر میں پڑھ کے جو ایک راز میرے سینے میں ہے وہ میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. وہ نظم ہے دور کی آواز, اور اس کے آخری چند شعر یہ ہیں کہ راہبر ایک دیدہ ور ہوگا, راہبر ایک دیدہ ور ہوگا, راز پنہا سے باخبر ہوگا. راہبر ایک دیدہ ور ہوگا, راز پنہا سے باخبر ہوگا. بن کے ابر بہار آئے گا, دافع انتظار آئے گا. بن کے ابر بہار آئے گا, دافع انتظار آئے گا. رنگ آ کر فضا میں بھر دے گا, جتنے مشکل ہیں کام کر دے گا. پھر نہ ہوگی یہ روز کی تقسیم, ہو سکے گی نہ دین میں ترمیم. آنے والے کمال کے دن ہیں, عظمت ذوالجلال کے دن ہیں. تو جو راز آپ نے دیا مجھے وہ یہ تھا کہ یہ آنے والا لیڈر جو ہے انشاءاللہ یہ بابا حضور کا عقیدت مند ہوگا اور میرا اور آپ کا پیر بھائی ہوگا. والسلام.